نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بار بار تاکید کی ہے ہم مسلمانوں کو جو اس کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ قد افلح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور ذکر کے بارے میں فرمایا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ جیسے بڑا ہے ویسے ہی اس کی بات عظیم اور بڑی، اور ویسے ہی اس کی منفعت اور فائدے عظیم اور بڑے، اور ویسے ہی اس کو ترک کرنے کے نقصانات جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے جس کے اندر مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر اللہ کی رحمت و مغفرت اور اس کی طرف سے بندوں پر سلامتی، جنت کا عطا کرنا، یہ چیزیں کشف میں دیکھی جائیں تو مانند سمندر کے نظر آتی ہیں، اور رمضان شریف کے علاوہ جو بقیہ 11 مہینے ہیں ان پر اگر نظر کریں اور اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو دیکھیں تو وہ قطرہ نظر آتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کو بحر محیط انہوں نے کہا ہے، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہ ہو۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا قرآن شریف میں، یا قد افلح من تزکا، اور دوسری طرف حدیث قدسی ہے کہ اے بندے اپنے نفس سے دوستی مت کر، یہ تیرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس امارہ کو اپنا دشمن کہتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی جو ہے وہ آپ اس رمضان میں بڑی واضح طور پر دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے سامنے تراویح میں پیٹھ کو جھکانے سے کتنا بھاگتے ہیں۔ مسجد میں 20 رکعت تراویح ان کے لیے ایک ایسی بڑی مشکل ہے، ایسی بڑی مشکل ہے کہ فرض نماز پڑھ کے جلد سے جلد نکل کے 2 رکعت سنت پڑھ کے گھر کے روانہ، یا اپنی ہی تراویح علیحدہ ہو کے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ رمضان شریف کی جو عبادات ہیں اتنی مشکل ہے نفس امارہ پر پچھانے کی بات۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفس کا تزکیہ کیا ہے، جس درجے میں بھی کیا ہے، ان کے حالات اگر آپ پڑھیں تو اس رمضان شریف میں لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر، بعض تو ان کے تھے جو رات ساری قرآن مجید پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ آتا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ فرض پڑھ کے علیحدہ ہو جاتے تھے، پھر مدرسے کے جو طلبہ تھے ان کو سامنے کھڑا کر لیتے تراویح میں، اور وہ ایک طالب علم کو کہتے 5 سپارے پڑھو، وہ پڑھتا، اس کے بعد دوسرا آتا، اس کے بعد تیسرا آتا، اس طرح ساری رات وہ تراویح میں گزار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگ نہایت لمبی تراویح پڑھتے ہیں، اپنی علیحدہ پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کثیر تعداد سپاروں کی قرآن مجید کے پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کا تزکیہ نفس نہیں ہے اور اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کی محنت نہیں کی ہے کہ کثیر ذکر وہ کریں، ان کا حال آپ اس رمضان میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ تزکیہ نفس کا نہ کرنے کا کیا وبال ہے، کہ بات کیسی عجیب ہو رہی ہے کہ پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے، اب اس میں بڑی حکمت ہے، اور دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیے، آپ کا غلام کوئی بڑا نقصان آپ کا کر دے، یا کوئی بڑی آپ کو ذہنی تکلیف پہنچائے، تو جب تک آپ کا دل نرم نہ ہو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں اس کا غصہ باقی ہے، سختی باقی ہے، تو اس حال میں انسان معاف نہیں کرتا۔ انسان معاف کرتا ہے جب دل میں اس کے نرمی آئے، تب وہ معاف کرتا ہے۔ تو پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ
کی طرف کی نرمی ہے، رحمت کی نظر ہے گناہ گاروں پر، ہم جیسے سب لوگوں پر. اور اس رحمت کے بعد پھر نرمی کے بعد معافی، اس رحمت کے بعد پھر مغفرت کے دستے. اب ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس امارہ والی زندگی بسر کی ہے، من چاہی زندگی بسر کی، جیسا دل چاہتا ویسا کرتے ہیں، کلین شیو رہتے ہیں اور اس کے بعد ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں اور جیسی بھی چاہیں وہ زندگی گزار کرتے ہیں. نماز ان کی رسمی ہے، قرآن مجید کی تجوید تو وہ سیکھتے نہیں. ایک محفل میں میں کہہ رہا تھا کہ اکثریت قرآن مجید اردو زبان میں پڑھتی. یہ 4 حرف ابھی جمعے میں بتا رہا تھا، یہ جو 4 حرف ہیں زے، زال، زو، زاد، ان کے مخرج مختلف ہے، جدا ہیں. زاد کا مخرج دیکھیے کتنی دور ہے کہ زبان کی منہ کے بائیں طرف پچھلے حصے میں یہاں جو دانت ہوتے ہیں 5، ان کا نام ہے تجوید میں اضراس علیا. ان 5 دانتوں سے زبان کا پچھلا حصہ، زبان پوری اگر یہ ہے تو اس کا پچھلا حصے کا بایاں کنارہ چاول کے برابر موٹائی کے بقدر لگانا پڑتا ہے. 5 دانتوں سے تب زاد ادا ہوتا ہے. یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے زاد کو ادا کرنے کی، لیکن اکثر اور اردو زبان میں زبان سیدھی چلتی ہے. زاد ہو یا زے ہو یا زو ہو یا زال ہو، زبان سیدھی چلتی ہے. اسی طرح سے ہے، سین ہے اور صاد ہے. مخرج بہت مختلف ہے ان کے منہ کے اندر. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اردو زبان میں زبان سیدھی چلتی ہے. سمینہ اگر آپ کہیں سے، سائمہ اگر آپ کہیں صاد سے، اور آسمان اگر آپ کہیں سین سے، وہ سارے اردو زبان میں زبان سیدھی چلتی ہے. قیامت کے دن جب کہا جائے گا اپنی نماز پیش کرو تو وہ نماز اردو زبان کے اندر ہوگی. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ نفس امارہ جو ہے من چاہی زندگی بسر کرتا ہے. تجوید کے بارے میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اور سورہ فرقان میں، اور اس کو مسئلہ شرعی ہے کہ یہ فرض عین ہے، ہر شخص پر فرض ہے، فردن فردن. لیکن یہ نفس امارہ کہاں قابو آتا ہے کہ یہ جائے کسی کے پاس اور تجوید سیکھے اور صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرے، جو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، جس پر نجات کا انحصار ہے کہ اگر نماز ٹھیک ہے تو بقیہ عمل دیکھے جائیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ رمضان شریف میں کل ہی ہمارے مسجد کے ایک نمازی کہہ رہے تھے کہ کل رات تراویح میں کل 30-32 آدمی تھے. اس مسجد میں ایک صف میں 30 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، یا 32-35، کیونکہ لمبائی ہے 7 فٹ. اگر ایک آدمی 2 فٹ جگہ لے تو 30 آدمی یہاں سے وہاں تک کھڑے ہوں گے، یا اگر وہ ذرا دب کے کھڑے ہوں تو 32-33 کھڑے ہوں. تو سمجھیے کہ اب یہ حال ہو رہا ہے کہ تقریباً 1 صف رہ گئی ہے صرف رمضان شریف کے اندر. اور پہلے کچھ زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ سارے لوگ رفتہ رفتہ نفس امارہ کے کہنے اور شیطان کے کہنے کے اندر اب جو ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے نہیں. کوئی یہاں پڑھ لیتا ہے تھوڑی سی، کوئی فوراً بھاگتا ہے گھر کو اپنے. تو تزکیہ نفس کی محنت میں بتانا چاہتا تھا کتنی زیادہ ضروری. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ فلاح اس کے لیے ہے جس نے تزکیہ کیا، تو یہ بات غلط نہیں ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ اخبار اسلام کے اندر ایک واقعہ پڑھا جا رہا تھا. اہلیہ نے مجھے کہا کہ آپ اس کو دکھایا مجھے. عجیب بات تھی، اسی نفس کی ہم مارگی کی کہ ایک شخص آئے گا. وہ میں نے اخبار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن میں پڑھوں گا. ایک شخص آئے گا، مختصراً میں بتا رہا ہوں، اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ جائے گا، اور فرشتے اس کو پیچھے سے مار رہے ہوں گے. لپٹ جائے گا اور کہے گا اے اللہ کے رسول، میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بچائیے ان فرشتوں سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو معاف کر دے، اس پر سے عذاب ہٹا دے فرشتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اس کے جو مقابل ہیں، مخالف ہیں، وہ بڑے قوی ہیں۔ اس نے دنیا میں قرآن مجید کو حفظ یاد کیا تھا اور بھول گیا تھا، اور رمضان شریف کے روزے آئے اور یہ روزہ رکھتا نہیں تھا۔ روزہ جو ہے، ہمارے دادا پیر خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا خوبصورت شخص آیا، سلام کر کے بیٹھا اور کہنے لگا میں تم سے خوش ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ رمضان شریف تھا جو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا، اور کئی بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک دو کے ساتھ نہیں، کئی کے ساتھ، کہ قرآن مجید ایک انسان کی شکل، رمضان شریف ایک انسان کی شکل میں آتا ہے اور کیا کہ جاتا ہے کہ میں تم سے خوش ہو کے جا رہا ہوں، جو لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد اس کے مقابل جو ہیں وہ بڑے قومی ہیں، قرآن مجید یہ اپنا بدلہ لے کے چھوڑے گا، یہ اس نے حفظ یاد کیا تھا بھول گیا، اور رمضان شریف کے روزے آتے تھے اور یہ رکھتا نہیں تھا۔ رمضان شریف بھی بہت قوی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ جس سے بری ہے میں بھی اس سے بری۔ اس کے بعد فرشتے اس کو پکڑیں گے، پیر کے بل کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس نہ کرنے کے یہ سب اثرات ہیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے، میرے بھائیوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی کی بات میں نقل کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے انسان پڑھے لا الہ الا اللہ۔ لا کے معنی نفی کے ہیں، نہیں کے، مٹا دینے کے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نفی کی جگہ ہے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ نفی کی جگہ ہے۔ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا، رمضان شریف کو چھوڑ دینا بہت آسان، نفی کر دینا بہت آسان، 30 روزے رہنا بڑا مشکل کا، قرآن مجید کے حفظ کو چھوڑ دینا اور بھول جانا بہت آسان ہے، نفی کر دینا، لیکن یاد رکھنا قرآن مجید کو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک 10 منزلہ عمارت اگر بنائی جائے تو اس کے بنانے میں کتنا مال، کتنی مدت اور کتنے لیبر صرف ہوتا ہے۔ پھر اس کو آپ جب مزین کریں، رہائش کے قابل بنائیں، تو جناب اس کے اندر الیکٹریکل وائرنگ، تو سوئی گیس کی وائرنگ، تو واٹر پائپس، تو مختلف جگہ کھڑکیاں لگانا، تو دروازے لگانا، تو فرش بچھانا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا کہ آرام دہ جگہ ہو۔ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور مزین کرنے میں، اس کو با راحت اور با مسرت بنانے میں کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اچھی ہو، بڑا مال اور کئی سال کی مدت صرف ہوتی ہے۔ لیکن اسی عمارت کی اگر آپ نفی کرنا چاہیں، گرانا چاہیں اس کو، تو اس کے فاؤنڈیشن میں 4 بم رکھ دیں، اور یہ بم جیسے ہی پھٹیں گے نا، عمارت جو ہے وہ ڈھیر ہو کے مٹی کا گر پڑے گی۔ اس کے گرانے میں دیر نہیں لگے گی، اس کے بنانے میں سالوں لگیں گے۔ اسی طرح یہ تزکیہ نفس، اسی طرح یہ فرض نماز ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے محبت ہے، کہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سالوں لگنے پڑتے ہیں، کسی سے بیعت ہونا پڑنا۔ بیعت کا ایک خاص فائدہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی انسان کتنی ہی محنت کر لے نبی نہیں بن سکتا، کتنا ہی رات بھر تہجد پڑھے، دن بھر ذکر کرے، قرآن مجید پڑھے، وہ نبی نہیں بن سکتا، ولی بن جائے گا۔ نبوت جو ہے وہ اللہ کی ایک عطا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں وہبی چیز ہے نا، اللہ کا نام انک انت الوہاب، وہاب مانے دینے والا۔ ولایت جو ہے وہ کسبی چیز ہے، آپ محنت کریں، تقوی اختیار کریں، آپ ولایت کے درجوں میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء امت میں ہوئے ہیں، آپ نام جانتے ہیں۔ اب جب انسان بیعت ہوتا ہے
اور وہ پیر جعلی پیر نہیں ہے، صحیح پیر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو نور پہنچتا ہے وہ نور نبوت، اور بیت ہونے میں یہ فائدہ ہے کہ یہ نور نبوت ہے، اور اس نور کے اثرات بہت قوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیر نے جو معمولات اس کو بتائے ہیں کہ مراقبہ کرو اور ذکر کرو، یہ کرو، یہ ان سے جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے بقدر اپنے خلوص، وقت لگانے اور محنت کے، یہ نور ولایت۔ اب نور ولایت کی صفت کیا ہے؟ نور اس ولایت کی صفت ہے قد افلح من زکا، یعنی اخلاق رذیلہ جو انسان میں ہے، حسد، بخل، فخر، تکبر، ریا، برائی کرنے کا مادہ، ان چیزوں کو سینے سے نکال دیتا ہے۔ نور ولایت جو ہے، تزکیہ نفس جو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے انسان کو وہ پاک کر دیتا ہے۔ کسی ذکر کریں، آپ نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو آپ میں عادت پڑ جائے گی عبادت کے ذکر کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ اس سے اخلاق رذیلہ سینے سے نکل جاتی ہے، وہ انسان صالح انسان بن جاتا ہے۔ لیکن نور نبوت کی صفت یہ ہے کہ یہ عروج دیتا ہے انسان کو۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تیرے رب تک ہے۔ یا الصلاۃ معراج المؤمنین، بعض لوگ جو نماز میں پڑھے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ بالکل سامنے ہے، سجدہ کرتے ہیں تو جیسے کعبہ شریف کے دیوار سے سر لگ رہا ہے۔ تو نور نبوت کی صفت یہ ہے کہ یہ عروج دیتا ہے۔ عروج دینے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات تک اور اللہ کے اسماء تک انسان پہنچتا ہے۔ اب محبت کا تعلق صفت سے ہے۔ آپ کسی انسان کی ذات سے محبت کا تعلق بعد میں ہے، اس کی صفت سے محبت۔ آپ ایک آدمی کے پاس بیٹھے، اس کے اندر بہت اچھی صفات ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، آپ کو اس سے محبت ہو جائے، آپ اس کے پاس بیٹھے۔ اگر اس میں بری صفات ہیں، بہت زیادہ غصور ہے، بد زبان ہے، ذرا ذرا سے میں غصہ ہوتا ہے، زبان سے بری باتیں نکالتا ہے، اچھا سلوک نہیں ہے، یہ صفات اس کے اندر ہیں، تو آپ کو اس سے نفرت ہوگی۔ تو جب محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ قرب تلاش کریں گے اس کے پاس زیادہ بیٹھیں گے۔ جب نفرت ہوگی تو کیا ہوگا؟ بعد تلاش کریں گے، اس سے دور رہیں گے۔ تو یہ نور نبوت عروج دیتا ہے اللہ کی صفات تک، اور اللہ کی صفات اور اسماء کا تعلق جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اسماء جو ہیں وہ بڑے جمیل ہیں۔ تو نور نبوت، یہ کثرت مراقبہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو پیدا کرتا ہے، اور انسان کو اللہ کے سامنے کثرت عبادت پر کھڑا کرتا ہے، اور اس کثرت عبادت میں اس شخص کی عبادت سے مختلف حال ہوتا ہے جو محض نور ولایت تک محدود ہے۔ نور نبوت جس کو حاصل نہیں ہے اس طرح سے، وہ اس کی نماز مختلف ہوتی ہے، اس کی عبادت مختلف ہوتی ہے۔ تو حضرات، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو بنا لینا بڑا مشکل کام ہے، جیسے اس 10 منزلہ بلڈنگ کو بنانا بڑا مشکل کام ہے، آخرت کو بنا لینا بڑا مشکل کام ہے۔ آخرت سے محروم ہو جانا اور جہنمی بن جانا بڑا آسان ہے۔ ایک طالب علم کو جو کالج میں ہے یا اسکول میں ہے، فیل ہو جانا نہایت آسان ہے، فرسٹ ڈویژن پانا بڑا مشکل ہے۔ تو اس دنیا میں یہ جو عزائم الامور ہیں اسلام کے، کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھیں، اس کے لیے بڑا وقت لگانا پڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ مختصر بہت کر کے بتاتا ہوں، وقت تاکہ زیادہ نہ لوں، کہ میں ایک عرب کو سنا رہا تھا قرآن مجید، احمد خشان اس کا نام تھا، آج کل دبئی میں۔ تو میں نے تبت یدا ابی لہب سورت پڑھی اس کے سامنے، تو عربی میں یہ جو 5 حروف ہیں
قاف ہے، بے ہے وغیرہ وغیرہ، تا ہے، ان پر قلقلہ کرنا پڑتا ہے، یعنی تھوڑی زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے. تو میں نے پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پڑھا. اس نے کہا یہ تب نہیں، یہ تب، تھوڑا زبان کو ہلاؤ، قلقلہ ہے یہاں. عشاء کا وقت تھا، یہ میں اس کو سنا رہا تھا، قرآن مجید کی اس سے قرأت سیکھ رہا تھا. وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن میں بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اتنی عظیم چیز ہے اور میں اس کو اس طرح بگاڑ کے پڑھتا ہوں. میں بیٹھا بہت دیر وہاں سوچتا رہا. اس کے بعد یہاں شیخ پورہ کے قریب جو ہے ایک جگہ، وہاں ایک عالم تھے، کشمیری عالم، ان سے میرا جاننا تھا. ان کو میں نے لیا اور میں نے کہا کہ میں تمام قرأت کے مدرسے لاہور کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں قرأت سکھائی جاتی ہے. تو مختلف مدرسوں میں گیا تو ایک جگہ نیلا گنبد میں قاری حسن شاہ صاحب تھے، وہ مجھے پسند آئے کہ میں نے کہا کہ ان سے پھر سیکھنا چاہیے قرأت. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور میری عمر دیکھا، اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں میں لیکچرر تھا. انہوں نے مجھے دیکھا، میری عمر کو دیکھا تو حیران ہوئے. خیر قبول کر لیا انہوں نے کہ ہم آپ کو سکھائیں گے قرأت. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے وقت کے امام تھے قرأت کے. جب چنانچہ ان کی تمنا تھی کہ جنت البقیع میں دفن ہو، جنت البقیع میں ہی دفن ہوئے، مدینہ شریف میں ہی رہے ہو بھائی، اور سارا خاندان ان کا یہاں ہے. تو یہ اس ایک لفظ پر نے اتنی زیادہ مجھے غم دیا اور غیرت پیدا کی کہ اللہ کے کلام کو میں بگاڑ کے پڑھتا ہوں. قلقلہ ہے، اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے جی جناب انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہیڈ تھے ان کو اپلیکیشن لکھی کہ میری کلاس 11 بجے شروع ہوتی ہے تو مجھے چھٹی دی جائے کہ میں جا کے قرآن مجید پڑھوں. تو انہوں نے، چیئرمین نے قبول کر لیا. تو میں سائیکل پر جاتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے نیلا گنبد، 12 یا 14 میل ہے، اور راستے میں جو یہ مہینے آتے تھے بارشوں کے تو بھیگتا رہتا تھا سائیکل کے اوپر، اور بہت خوش ہوتا تھا کہ امریکہ میں بھی نوکری میں کرتا تھا اور اس سے جو حاصل ہوتا تھا تو فیس دیتا تھا، گھر سے پیسے تو جاتے نہیں تھے. تک کل 2 مہینے پیسے گئے، 5 سال میں نے وہاں خود کمایا اور اس کے بعد پڑھا. تو وہاں بھی بھیگتا تھا، کبھی جا رہا ہوں بارش ہو گئی تو بہت خوش ہوتا تھا کہ دنیا کے لیے تو بھیگا ہوں، آج قرآن مجید کے لیے بھیگ رہا ہوں. اس کے بعد کبھی سائیکل پنکچر ہو جاتی جناب، اب اس سائیکل کو فوراً تو بنانے والے ملتے نہیں، اٹھائے جی اس سائیکل کو میں جا رہا ہوں، ایک جگہ ملا بنانے والا تو بنوایا اس کو. خیر جی وہ روایت حفظ کا 2 سالہ میں صاحب پورا کیا، یہاں تک کہ ایک تھے قاری مکی جو مکہ شریف میں تھے، رہتے تھے، آئے ہوئے تھے یہاں پر. ایک دن قاری مکی تشریف لائے وہاں پر نیلا گنبد میں اس وقت سنا رہا تھا، ان کو پڑھ رہا تھا حسن شاہ صاحب کو، اور قاری مکی بیٹھے ہوئے تھے. تو حسن شاہ صاحب ان کی طرف مخاطب ہوئے اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے یہ میری 4 مہینے کی محنت ہے، یعنی ان صاحب نے 4 مہینے میں اس درجہ صحت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا. فخریہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ میری 4 مہینے کی محنت. قاری مکی کو کہا انہوں نے. تو میرے بھائیو قرآن مجید کو غلط پڑھنا بہت آسان ہے، اس کو صحیح پڑھنا بہت مشکل ہے. مجھے 12-14 میل جانا پڑتا تھا اور پھر میں نے 17 قرأت پڑھی، صرف ایک قرأت نہیں پڑھی، روایت حفظ کے بعد 17 قرأت ساری کے ساری ان سے پڑھی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مجھے خبر ملتی ہے کہ جن طالبات کو میں نے پڑھایا ہے روایت حفظ پردے کے پیچھے سے اقرا اسکولوں میں وہ پڑھا رہی ہیں الحمدللہ. تو بات کو اب میں ختم کروں کہ دیکھیے یہ نفس امارہ جو ہے دشمن ہے. تزکیہ نفس بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے نور نبوت کا حاصل کرنا. مراقبات کے بغیر یا بغیر جو دوسرے سلسلے میں جیسے طریقے ہیں ذکر جہر وغیرہ، بیت ہوئے بغیر اور کثیر ذکر کیے بغیر اور تقوی کی زندگی اختیار کیے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. جنت کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس سے بری ہوں
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد اگر آپ اس سے بری ہیں تو میں بھی اس سے بری ہوں. اس کے بعد فرشتے اس کو لے گئے جہنم میں پھینک دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.